बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली और आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो ये है कि रशिया जो है वो ईरान को S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो मैकेनिज़्म है वो प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो चाइना है वो ईरान को एंटी सैटेलाइट रडार जो सिस्टम है वो प्रोवाइड कर रहा है। और इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर रशिया ने और चाइना ने अगर ये टेक्नोलॉजीज़ ईरान को प्रोवाइड कर दी तो मिडल ईस्ट के अंदर जो कम्पैक्ट सिनारियो है, जो पावर का तवाज़ुन है वो चेंज हो जाएगा। मौजूद नाज़रीन, मैं आपको ये न्यूज़ अपडेट करता चलूँ कि जो S-300 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है ये ऑलरेडी ईरान के पास मौजूद है और ये रशिया से हासिल किया है ईरान ने। और जो S-400 है जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज़्म है ये प्रोवाइड कर रहा है रशिया। और रशिया ने कहा है कि हम कुछ दिनों के अंदर ईरान को जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है वो प्रोवाइड करेंगे। तो नाज़रीन, S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हम एनालाइज़ करते हैं कि इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। मौजूद नाज़रीन, जो S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का जो ईरान को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी जो ऑपरेशनल जो रेंज है, ऑपरेशन रेंज किसको बोलते हैं नाज़रीन, जिसके अंदर जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो मिसाइल होता है वो अफेक्टेड तरीके से किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसको ऑपरेशनल रेंज बोलते हैं। इसके अलावा जो S-400 की सर्विलियंस जो रेंज है वो है 600 किलोमीटर्स यानी 600 किलोमीटर्स के दायरे के अंदर किसी भी टारगेट को वो डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है और उसकी सर्विलियंस कर सकता है, कंटिन्यू ट्रैकिंग कर सकता है अपने सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये न्यूज़ भी शेयर करना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो रशियन S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो टारगेट हैं इनको ऑलमोस्ट जो 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर के आल्टीट्यूड तक एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। मौजूद नाज़रीन, जो S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है इसको डिज़ाइन किया गया है टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और इसके अलावा जो क्रूज़ मिसाइल हैं और बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मौजूद नाज़रीन, S-400 इसके अलावा ये जो लो फ्लाइंग क्रूज़ मिसाइल हैं जिनकी जो फ्लाइंग ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैरेलल टू द सरफेस होती है, वो ज़मीन के बहुत नज़दीक से अपनी फ़्लाइट करते हुए अपने टारगेट की तरफ अप्रोच बनाते हैं। और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन इंटेंशंस जो होती हैं लो आल्टीट्यूड के ऊपर फ़्लाइट की या फ़्लाइट पाथ की, तो इसकी वजह ये होती है कि ये किसी भी रडार या डिटेक्शन नेटवर्क मैकेनिज़्म से बचने के लिए लो आल्टीट्यूड के ऊपर फ़्लाइट करते हैं। लेकिन जो S-400 है वो इनको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है और इंगेज करने की भी कैपेबिलिटी रखता है और इन फ्लाइट क्रूज़ मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जो चाइना है वो ईरान को एंटी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी का ख़िलाफ़ जो रडार सिस्टम है वो प्रोवाइड कर रहा है। और जब
ایران کے پاس S-400 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم آ جاتا ہے رشیا کی طرف سے، اور چائنا اس کو یہ اینٹی سیٹلائٹ رڈار سسٹم پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کا ہر طیارہ کوئی بھی جدید ترین 5th جنریشن کے ایئرکرافٹ جو ہیں ان کو ایران ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی حاصل کر لے گا۔ ناظرین، جو ایران ہے، جو اینٹی سیٹلائٹ رڈار سسٹم ہے چائنا کا، اور اس کے علاوہ ریشین S-400 ہے، اس کو سینکرونائز کر سکتا ہے، انٹیگریٹ کر سکتا ہے دونوں ٹیکنالوجیز کو، اور ایک بہترین اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم ڈیولپ کر سکتا ہے، اور اس کو انسٹال کر سکتا ہے اپنی ایئر اسپیس کی انٹیگریٹی کے لیے۔ اور ناظرین، پھر اس کمبائن ٹیکنالوجیکل میکینزم کے ذریعے نہ صرف امریکن F-35 جو اسرائیل کے پاس بھی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور کیونکہ جو ناظرین یہاں پہ ایکسپلین کرتا چلوں، جو F-35 طیارے ہیں یہ اسرائیل کے پاس موجود ہیں، اور یہ سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجیز ہے اس سے مزین ہے۔ یہاں پر میں ایکسپلین کرتا چلوں، جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئرکرافٹ ہوتے ہیں ان سے رڈار کی جو کامن رڈار ہوتے ہیں، جو جنرل رڈار ہوتے ہیں، ان کی جو ٹرانسمیشن ہے ایسے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئرکرافٹ کے ساتھ اسٹرائک کرنے کے بعد ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے یا ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، وہ ٹرانسمیشن یا وہ سگنلز جو ٹرانسمیشن ہے وہ واپس نہیں جاتی، جو رڈار کے انٹینا ہے وہ اس کو ریسیو نہیں کر پاتا۔ اسی لیے جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین F-35 ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی رڈار کے لیے۔ تو اسی تناظر کے اندر جو چائنا ہے اپنا اینٹی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی رڈار وہ پرووائڈ کر رہا ہے ایران کو۔ جب ایران کے پاس اینٹی سیٹلائٹ رڈار آ جائے گا تو اس کو وہ سینکرونائز اور انٹیگریٹڈ مربوط کر سکتا ہے، منسلک کر سکتا ہے S-400 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ۔ تو اس کے جو F-35 طیارے ہیں، F-16 طیارے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے دیگر 5th جنریشن ایئرکرافٹ ہیں، اور ان سب کو جو یہ کمبائن میکینزم ہے ڈیٹیکشن سسٹم کا اور اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کا، تو یہ ان کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کرے گا بلکہ انگیج بھی کر لے گا، اور اس کے بعد ان کو نیوٹرلائز بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کا ہے لیٹسٹ جو کمپیکٹ جنگی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یا سیناریو بن رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا، وہ اس کے اندر چینجنگ آ جائے گی، اور جو پاور کا توازن ہے وہ تقریباً ایران کے حق میں آ جائے گا۔ معزز ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا، اس چیز کا علم ہوگا کہ ریسنٹلی جو ایران ہے اس نے تقریباً 350 ڈرونز اور بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ہائپرسونک میزائل سے اٹیک کیا تھا جو اسرائیلی ٹیریٹریز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے ریٹیلیشن کیا ہے ایران کے اصفہان، جو ان کا تہران کے بعد سب سے بڑا شہر ہے، اور ان کی جو ایران کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے ان کے بالکل قریب، اور اس جگہ پر کیا ہے جو انتہائی سینسیٹیو جو ان کی جو ویپن سائٹ ہیں ان کے اوپر۔ اور اسی وجہ سے اگر یہ دونوں ٹیکنالوجی ریشیا S-400 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کر دیتا ہے ایران کو، اور جو چائنا ہے وہ اینٹی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دیتا ہے ایران کو، تو ایران کے پاس ایک بہترین کمبینیشن بن جائے گا ڈیٹیکشن میکینزم کا اور اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کا۔ اور ان دونوں ٹیکنالوجی کو 100% ایران جو ہے وہ سینکرونائز کر لے گا، انٹیگریٹڈ کر دے گا، ایک دوسرے سے مربوط کر دے گا اور منسلک کر دے گا، اور اس کمبینیشن سے کوئی بھی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئرکرافٹ ایران کی ایئر اسپیس
جو ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو اس کی فوری ڈیٹیکشن ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو اینٹی ڈیفنس سسٹم ہے S-400 ریشیا کا وہ سسٹمیٹکلی لانچ ہو جائے گا اور اس کو ایئر کے اندر ایرانی ایئر اسپیس کے اندر ہی نیوٹرلائز کر دے گا. معزز ناظرین، جب ایران نے اسرائیل کے اوپر 350 سے زائد میزائل، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور خودکش ڈرون سے اٹیک کیا تھا تو اس کو روکنے کے لیے ایک شیلڈ، اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایک شیلڈ پرووائڈ کی گئی تھی UK کی طرف سے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کے ڈیفرنٹ اتحادیوں کی طرف سے یہ جو شیلڈ پرووائڈ کی گئی تھی. اسی وجہ سے جو اسرائیل ہے اس کی ٹیریٹریز کے اندر جو اس کی سینسٹیو سائٹ ہیں وہاں پر بہت کم نقصان ہوا تھا اس شیلڈ کو پرووائڈ کرنے کے لیے. اور اسی طرح میں تناظر کے اندر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریشیا ہے وہ الائی ہے اور ریشین پریزیڈنٹ نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس کے علاوہ جو شام ہے اس کے اندر جو ریشین S-400 جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ آلریڈی وہ انسٹال ہیں، ڈپلائڈ ہیں ریشیا کی طرف سے. اور اگر اسرائیل دوبارہ اٹیک کرتا ہے، کوئی بڑا میزائل اٹیک کرتا ہے تو اس کے اندر ریشین اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 جو شام کی ٹیریٹریز ہیں وہاں سے لانچ ہو سکتے ہیں اگینسٹ اینٹی ڈیفنس سسٹم شیلڈ جو پرووائڈ کی جا سکتی ہے ایران کو، جس طرح USA نے اور UK نے پرووائڈ کی تھی اسرائیل کو. امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ